السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا مصلیا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16، سورہ نمبر 19، آیت نمبر 25 اور 26۔ حضرات، مسلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 19واں روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور بہت ساری عبادتیں مختصر سے وقت میں کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ کل جو حافظ صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، عورتیں بھی سن رہی تھیں، ہم بھی سن رہے تھے، لیکن ایک عورت کا واقعہ کل کی تراویح میں بیان ہو رہا تھا۔ ایسی عورت کا واقعہ جس کی زندگی میں ایسا وقت بھی آیا کہ جو بہت بڑا امتحان ہو گیا، آزمائش ہو گئی، اور عزت بچانے اور اپنی آبرو کو بچانے کے لیے جان کے لانے پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی مومن بندی یا مومن بندے سے ایسا بھی امتحان لیتا ہے۔ دیکھیے ذرا، وہی باتیں اس سورہ مریم میں پیش کی گئی ہیں، لیکن آخر میں ایک اللہ پر توکل کی بات بتاؤں گا۔ اس واقعے کے ایک ٹکڑے سے میں اخذ کرتے ہوئے آخر میں انشاءاللہ وہ بات آئی۔ واقعہ اس طریقے سے ہے، ایک مرتبہ جب مریم علیہ السلام جوان ہو گئی تو ایک جگہ وہ نہانے گئی۔ حمام خانہ گھروں کے باہر ہوتا تھا پہلے، نہانے گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں اس حمام میں بھیجا۔ مریم علیہ السلام بالکل کانپ گئی، کہنے لگی اللہ کی پناہ، تو یہاں سے چلا جا، تو کیسے کیا میرے پاس آ گیا؟ تو اس فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی طرف سے تمہارے بطن میں، بطن یعنی پیٹ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی روح پھونکنے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، آج تک مجھے ایک کسی مرد نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے اور مجھے بچہ ہوگا؟ سوچیے ذرا، یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام سے فرشتے نے کہا اللہ کے لیے سب آسان ہے، مرد اور عورت ملنے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہی ذریعہ کیا لاسٹ ہے؟ یہی ریزن کیا اینڈنگ ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے اولاد دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں سے پیدا کیا، ویسے ہی بغیر باپ کے تمہیں ایک بچہ ہونے والا ہے۔ مریم علیہ السلام کو جب حمل کھڑا ہو گیا، وہ شہر سے باہر چلی گئی۔ جب شہر سے باہر چلی گئی، حمل بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، جب درد ذی ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہو گیا، تو وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کہتی ہیں کہ ہائے کاش، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اگر اس سے پہلے مر جاتی تو کتنا اچھا تھا، اور میں بھولی بسری چیز ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ مجھے بچہ ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر شادی نہیں ہوئی، بچہ ہوا، لوگ کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، زنا کا بچہ ہے، تو بدکار عورت ہے، تیرے گھر والے تو ویسے نہیں تھے، تو کہاں سے یہ بدکاری کر گئی؟ ابھی تک تو وہ محراب میں بیٹھی تھی، ہم سب لوگ تجھے بہت اچھا سمجھتے تھے، یہی باتیں کریں گے۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی ہائے کاش یہ وقت آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ وہ کھجور کے تنے کو ٹیک لگا کر بیٹھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ہم نے پکارا اے مریم غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے نیچے دیکھو ہم نے پانی کا ایک چشمہ نازل کر دیا ہے۔ وہاں پانی نہیں تھا، اب ان کو یہاں رہنا ہے،
پانی کی ضرورت ہے، درد ذی ہے، اولاد ہونے والی ہے، ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں، کامن سینس ہے، ابھی پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ نے کرامت کے طور پر پانی کا چشمہ نازل کیا۔ اس سے بڑی بات دیکھیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آگے اللہ فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، اور جس کھجور کے تنے کو تم ایسا ٹیک لگا کر بیٹھی ہو نا، سوکھا کھجور کا تنا ہے، اسے ہاتھ پکڑو اور زور سے ہلاؤ، تمہارے اوپر سوکھے درخت سے کچے کچے تازے تازے کھجور گریں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھجور کھاؤ، پانی پیو، وَقَرِّ عَيْنَا، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ کون دے رہے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں، جواب بھی ہم دیں گے، سبحان اللہ۔ اور جواب کیسا ہوا سب جانتے ہیں، گود کا بچہ بات کرنا شروع کر دیا تھا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے وہ کھجور کے تنے کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد تازے تازے کھجور گرے۔ سوچیے ذرا، دو نقطے کی باتیں ہیں، اسی پر میں ایک نصیحت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو کھجور کا درخت سوکھا ہے، سوکھے درخت سے پھل اگتا ہے بھلا؟ سوکھے درخت سے پھل کیا ہوگے گا؟ اچھے سے اس میں پھول اور پتے بھی نہیں ہوتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، مریم علیہ السلام ایک تو عورت ہے، اوپر سے ان کو ایک الگ قسم کا درد ہو رہا ہے، یعنی ویکنس بہت ہے، کمزور بہت۔ عورت ایسے حالت میں ہوش میں نہیں رہتی ہے، ہوش بھی چلا جاتا ہے اس کا، کامن سینس ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے ایسی ویکنس والی عورت کو، کمزور عورت کو حکم دیا کہ تم درخت کو ہلاؤ، کھجور گریں گے۔ سوچنے کی بات ہے، سوکھے درخت سے کیسے کیا کھجور گر رہے ہیں، ذرا سوچیے۔ دوسری بات، اتنی کمزور عورت کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہلاتے کہ کھجور کا درخت اتنا ہلکا ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، مان لو وہ گلاب کے پھول کا پودا ہے، ذرا ہلے تو زور زور سے ہل رہا۔ ارے بھائی اچھا کٹا پہلوان بھی ہلائے تو کھجور نہیں گرتے، چڑھنا پڑتا وہاں پر، بھاری انتظام کرنا پڑتا، لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، اور اس کو ایک معمولی عورت ہلائے اور اس کے نیچے اس کے ان کے سر کے اوپر کھجور گرنے لگے، کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ واقعہ تو ابھی آگے لمبا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لے کر چلی گئی، پھر قوم نے کہا ارے مریم یہ کیا ہو گیا؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا مجھ سے بات مت کرو، میں روزے سے ہوں، اس سے بات کرو، یہ بچہ جو تم کو نیا دکھ رہا نا یہی جواب دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام روز کے بچے سے بولنا شروع کر دیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے بہت سی معجزے دیے ہیں، اللہ نے مجھے کتاب دی۔ واقعہ سب جانتے ہیں نا۔ اب دیکھیے لکھنے کی بات کہ مریم علیہ السلام ایک سوکھے درخت کو ہلاتی ہے تو وہ سوکھا درخت کرامت کے طور پر ایک سیکنڈ کے اندر کچا ہو جاتا ہے، اور ان کی طاقت بھرپور بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس میں جنبش آ جاتی ہے، اور کھجور کے درخت سے تازے تازے کھجور گرتے ہیں۔ کیا نصیحت ملتی ہے ہمارے کو؟ نصیحت یہ ملتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ نے جو کمائی کا حلال ذریعہ ہمارے لیے نافذ کیا ہے قانون کے طور پر، اسی میں ہمیں چلنا چاہیے۔ بھروسہ یہ ہونا چاہیے اے اللہ جو طریقہ تو نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اسی طریقے پر ہم کمائیں، برکت دیکھیے کیسا ہوگا۔ ورنہ حضرت مریم علیہ السلام درخت ہلے تو ہل گیا، آپ بھی ذرا کہیں اگر درخت کا یا ناریل کا درخت ہے تو جا کر دیکھیے، ذرا اس کو ہلا کر دیکھیے، ہلنے کی بات تھوڑی دور کی ہے، اس میں ذرا جنبش بھی نہیں آتی، لیکن کیوں ہلایا؟ پوچھنا تھا اللہ میں اتنی کمزور عورت، ایک تو پیٹ میں درد ہے اور اوپر سے درخت بھی ہلاؤں، کیسے کیا؟ میرا ہاتھ پہلے ہی کانپ رہا ہے، میں کیسے کیا ہلا سکتا ہوں؟ بولے حضرت مریم علیہ السلام نہیں، بولے اللہ کا حکم ہوا نا ہلاؤ، تو ہلائے۔ جب اللہ کے حکم پر بھروسہ کر کے ہلائے تو نکلا کیا؟ کھجور گرے۔ سوکھا درخت تھا، کچا ہو گیا، تازے کھجور گرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں اللہ تجھ پر کب تک بھروسہ کرنا، جھوٹ بھی بولنا پڑتا، دھوکہ بھی دینا پڑتا، خراب سامان کو تازہ سامان بول کر بھی بیچنا پڑتا، نہیں ذرا سود بھی لینا پڑتا، کہاں گیا ہمارا بھروسہ؟ اور کیا بولتے ہیں؟ برکت ہی نہیں ہے، برکت ہی نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کر کے اپنی جتنی طاقت ہے اس کا استعمال حلال طریقے سے کر کے دیکھو نا، برکت ضرور آئے گی۔ کیا حلال طریقے سے کرنے میں برکت نہیں ہے؟ کتنی مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں۔ حضرت عثمان غنی کے اتنا مالدار کون ہے اور دنیا میں بتائیے؟ جب کبھی نبی کا اعلان ہوتا، ہزاروں درہم و دینار نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے، اے اللہ کے رسول یہ لیجئے۔ پھر اگر دوسرے دن اعلان ہوا کنواں خریدنا ہے تو کنویں کے لیے بھی پیسے حاضر۔ اتنا مال و دولت کہاں سے آیا بتائیے؟
اللہ پر بھروسہ کر کے حلال طریقے سے رزق کمانے کی وجہ سے یہ برکت آئی. ورنہ مریم علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے. کوئی ایک عورت ایک بڑا درخت ہلائے تو کچھ گر سکتا. ارے بھائی وہ بھی کمزور عورت, فی الحال وہ بیمار ہے, انجرڈ ہے, وہ پیشنٹ ہے, اور ہلائے تو گر جائے گا. اللہ پر توکل تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا میں اکیلے نہیں ہلا سکتی, گاؤں میں ایک 4 لوگوں کو لیں گے, چاروں مل کے ہلائیں گے, تب کھجور گریں گے, تب میں کھاؤں گی پیوں گی. کیوں ایسا؟ توکل اللہ. تو جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہمیں محنت کرنا ہے, لیکن حلال طریقے سے. حرام طریقہ اگر ہم نے ایجاد کیا یا اس میں قدم رکھا یہ سوچ کر کہ کہاں ہے آج حلال طریقے میں برکت, تو پھر برکت سچی چلی جاتی ہے, صحیح میں برکت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہترین واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان بھی لے تو ہماری طاقت پر امتحان لے, اور ہمیشہ اللہ تجھ پر صحیح معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.